جی السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ میں اپنے بہت ہی قابل اعتماد اور جسے کہنا چاہیے ویل اسکلڈ اور ویل ایجوکیٹڈ نالج پرسن مسٹر رومان تبسم، ہی از مائی فرینڈ آف مائن ایز ویل. ہم دونوں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ایک ٹاپک آج کل بہت زیادہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سیلف اسپانسرشپ جو ہے، کیا یہ بہت زیادہ اسکلڈ ورکر، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے ویزاز جو ہیں جس پہ ہمارے اوورسیز کسٹمرز آئے ہوئے ہیں یا اور کوئی پرابلمس میں ہیں، ایک سیلف اسپانسرشپ جو رومان صاحب آج کل ایک نئی پروڈکٹ ہے، اس کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سارے جسے کہنا چاہیے بڑے ایسے کوسچنس ہیں جو میں آج آپ سے کلیئر کروانا چاہتا ہوں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہیلپ فل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو بیچارے کسی نہ کسی وجہ سے ٹربل میں ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ صرف سیلف اسپانسرشپ ہے، اس کو سب سے پہلے تو اگر کوئی ہمیں رابطہ کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ جی اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے. اب میں اس کو کیٹیگرائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سیلف اسپانسرشپ ہے، اگر کوئی دوست ہمارا دبئی بیٹھا ہے، پاکستان بیٹھا ہے، انڈیا بیٹھا ہے، سری لنکا بیٹھا ہے، کسی بھی دنیا کے کسی یورپ میں بیٹھا ہے، اس کے لیے کیسے ہم یہ سیلف اسپانسرشپ جو ہے اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں یا اس کو رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو سٹارٹ کرے گا. یہ پہلا کوسچن میرا اسپیسیفکلی اوورسیز کے لیے ہے. پھر اس کے بعد میں یقیناً جو انسائڈ یو کے میں ہیں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں نے جو آپ کے کویشچن کو انڈرسٹینڈ کیا، میں کوشش کرتا ہوں اس کے مطابق آپ کو اس کا آنسر کروں. آپ نے بھی اس پہ ویڈیو بنائی ہے اور میں نے بھی اس پہ کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور بار بار ایسی انفارمیشن دی لوگوں کو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ رائٹ وے کیا ہے. پہلے بھی بتایا، ابھی بھی میں اسی بات سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. سیلف اسپانسرشپ جو ہے یہ کوئی ویزا کیٹیگری نہیں ہے. ہاں ایک وے آؤٹ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. شیخ صاحب آپ کو پتا ہے پہلے انٹرپرینور ایک ویزا کیٹیگری تھی، اس سے پہلے ایچ ایس ایم پی تھی، انٹرپرینور ہے، پھر سٹارٹ اپ انوویٹر، اور آج لوگ انہی چیزوں کو مکس کر کے اگر ایک سیلف اسپانسرشپ کا ایک نام دے دیا ہے تو یہ کوئی نئی کیٹیگری نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ اٹ سیلف کیٹیگری نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے لوگ یوز کرتے ہیں ہم وہ تھوڑا سا ایکسپلین میں کر دیتا ہوں. آؤٹ سائڈ یو کے آپ نے کہا دبئی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ انڈیا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنا خود کا جینین بزنس شروع کرنا چاہتا ہے. ورڈ میں نے یوز کیا ہے جینین بزنس، کہ آپ کے پاس جینین بزنس آئیڈیا موجود ہے، پلان موجود ہے، آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں یو کے میں. ایک لوکل ایجنٹ کو آپ مقرر کرتے ہیں، ایک لوکل ایجنٹ آپ رکھتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، جو آپ کے بیہاف کے اوپر آپ کی کمپنی کے ڈے ٹو ڈے افیئر کو لک آفٹر کرے گا. آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس آپ یو کے میں کرنا چاہ رہے ہیں. اب یو کے میں کمپنی کو رجسٹر کرنا، یو کے میں اس کمپنی کے بیہاف پہ بزنس بینک اکاؤنٹ کھولنا، ایک پریمیسز کو رینٹ آؤٹ کرنا، بزنس کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ڈیل کرنا، اس کے لیے لوکل ایجنٹ کام کرے گا. لیکن اس میں جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ جینین بزنس آپ کے پاس آئیڈیا ہو، پلان ہو. یہی چیز آپ دیکھیں انوویٹر فاؤنڈر ویزا پہ بھی ہوتی تھی، یہی چیز یو کے اسٹارٹ اپ ویزا پہ بھی ہوتی تھی، اور یہی چیز اس سے پہلے انٹرپرینور پہ بھی ہوتی تھی. یو کے انوویٹر فاؤنڈر، اب یہاں پہ ہم یو کے انوویٹر فاؤنڈر کو تو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس میں ایک جب تک آئیڈیا اور پلان اپروو نہیں ہوتا تھا، انڈورس نہیں ہوتا تھا انڈورسمنٹ باڈی سے، آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے. اس میں صرف یہ فرق ہے کہ آپ اس پلان کو وداؤٹ انڈورسمنٹ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. لائک آپ کا ایک آپ نے ریسٹورنٹ کھولنا ہے، آپ نے آئی ٹی کی کمپنی کھولنی ہے، آپ نے سیلون کھولنا ہے، تو آپ کو انڈورسمنٹ باڈی سے انڈورسمنٹ نہیں لینی. آپ وداؤٹ انڈورسمنٹ اپنا بزنس یہاں پہ لائک ایک برٹش پرسن جیسے میں اور آپ ایک بزنس یہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہمیں کسی کی انڈورسمنٹ نہیں چاہیے. ہمیں اس کے لیے آئیڈیا چاہیے، ہمیں اس کے لیے پلان چاہیے اور کیپٹل چاہیے. اگر آپ کے پاس جینین آئیڈیا ہے، آپ کے پاس کیپٹل موجود ہے، آپ ایک لوکل ایجنٹ کی مدد سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں،
اور ایک کمپنی کریٹ کرتے ہیں, بزنس سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کمپنی کے اوپر آپ اسپانسر لائسنس لے کے آپ اپنے آپ کو خود کو جب ورک پرمٹ دیتے ہیں, یہ سیلف اسپانسرشپ اگر میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں ڈیفائن کر سکوں, اس کی ڈیفینیشن ایسے بنتی ہے کہ آپ کا بزنس آپ کا ہے, لوکل ایجنٹ آپ کا ہے, اور آپ کا ہی بزنس آپ کو ورک پرمٹ دے رہا ہے, تو دیٹ از کالڈ سیلف اسپانسرشپ. نعمان صاحب اس میں ایک اکیڈمک کوسچن ہے کہ ہو ول بی دی ایجنٹ, آپ کا اینی برٹش نیشنل اور سیٹلڈ پرسن کین ڈو فار یو, وہ آپ کا لوکل ایجنٹ ہو سکتا ہے. سیٹلڈ پرسن میں جس کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین منیمم ہو, اور برٹش نیشنل ہے وہ آپ کے بہاف کے اوپر آپ کے جو کمپنی کے میٹرز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرس. دوسرے معنوں میں آپ کا ایک فیتھ فل پرسن ہونا چاہیے جس کو جو بھی نام دیں, آسان لفظوں میں, سننے والوں کے لیے آسان لفظوں میں, جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے, آپ کا ایچ آر مینیجر ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, گلوبل موبلٹی کی ایک کیٹیگری ہے جس میں آپ برانچ آفس کھولتے ہیں, اس میں بھی تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں نا. اس میں تو خیر آپ کا وہ بزنس جو آلریڈی اوورسیز بزنس ہے اس کی برانچ کھلتی ہے, یہاں پہ آپ برانڈ نیو بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اچھا نعمان صاحب, آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آنسر کر رہے ہیں. جو میں چاہ رہا تھا, جو میری خواہش تھی کہ آپ اس طرح ایکسپلین کریں, اسی طرح آپ کریں. سوال یہ آتا ہے, کیا یہ جو آپ کا نمائندہ یا ایجنٹ ہے جو ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں, کیا یہ بعد میں ہم اپنے نام پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ جی, لیٹر سٹیج پہ دیکھیں آپ اس کے شیئرز خود بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر پروسیجرز, آپ ان ریکوائرمنٹس کو پوری کریں, شیئرز آپ کے نام پہ ٹرانسفر. اچھا, اگر آپ لیٹ سے آپ دبئی میں ہیں اور آپ یہ سارا بزنس یا میکانزم جو آپ نے بتایا, بینک اکاؤنٹ, کمپنی ہاؤس کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا, کچھ چیزیں آپ تھوڑی سی اگر فردر کلیئر بھی کر دیں, تو کیا یہ بندہ خود بھی اس پہ یہاں پہ مائیگرینٹ ہو سکتا ہے, یہاں آ سکتا ہے وہ دبئی والا؟ نہیں, دیکھیں اگین ایک بندہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ہم کیونکہ جیسے ایک کیس اسٹڈی کرتے ہیں, دبئی میں بیٹھا ہوا بندہ, اس نے یہاں پہ لوکل ایجنٹ اپنا رکھا ہے, اس لوکل ایجنٹ کی مدد سے بزنس سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بزنس اسپانسر لائسنس لے گا, وہ اس بندے کو جو کہ اوورسیز میں بیٹھا ہوا ہے وہ مائیگرنٹ, دیٹ از کالڈ ٹیئر 2 لائسنس. ٹیئر 2 لائسنس لینا پڑے گا, جس میں کہتے ہیں اسپانسرشپ لائسنس لینا پڑے گا. اور اس کے بعد آپ کو ڈیفائن, اس کے بعد آپ کاس اپلائی کرتے ہیں جس کو سی او ایس لیٹر بولتے ہیں, یا ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں. آسان لفظوں میں ورک پرمٹ کیا. مائیگرنٹ نہیں ہے وہ بندہ, وہ دیکھیں وہ اوورسیز ایک ایپلیکینٹ ہے. ٹھیک ہے. مائیگرنٹ وہ جو آلریڈی یو کے میں موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری بن جاتی ہے, وہ بھی مائیگرنٹ ہے. لیکن ایک اوورسیز بندہ جس نے یہاں پہ ایز اے اسکلڈ ورکر آنا ہے, آپ نے آئی ٹی کی کمپنی کھولی ہے اور وہ سافٹ ویئر انجینئر آپ کو چاہیے اسی کمپنی میں, تو آپ ایز اے ڈائریکٹر بھی ویزا لے سکتے ہیں, آپ ایز اے اوورسیز امپلائی بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہے. لیکن دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, جینین بزنس اور جینین امپلائمنٹ. امپلائمنٹ جینین نیڈ ہونی چاہیے, جینین ویکینسی ہونی چاہیے. آپ یہ جسٹ فار دا سیک آف کریشن نہیں کر سکتے کہ آپ نے ویزا لینے کے لیے بزنس کریٹ کیا, آپ نے ویزا لینے کے لیے جاب کریٹ کی, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کیونکہ اب یہ دیکھیں نا, ہم اس کو ایسے پروموٹ نہیں کر رہے, لیکن چونکہ اس وقت مارکیٹ میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے یہ بات کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کلیئر کریں. This is why I'm speaking you and this is why I want to clarify. Yeah, exactly. روان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے بتایا اوورسیز کا, اب یہی سینیریو میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر یہاں پہ بیچارہ کوئی ٹربل میں ہے, اگر کوئی فرینکلی اسپیکنگ اسموتھ ویزے پہ بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار میں اب اس پہ ورک پرمٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتا, یا میں اس ویزے پہ سے اس پہ آنا چاہتا ہوں سیلف اسپانسرشپ پہ, تو اس کے لیے کیا ڈفرینٹ سینیریو ہے, اس کے لیے کوئی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی؟ آلموسٹ سیم. اوکے. اگین ہر بندہ جو یہاں پہ آپ نے ورڈ یوز کیا ٹربل والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں میک اپ کرے گا, کریٹ کرے گا. ٹربل سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اب میں جاب نہیں کرنا چاہتا, میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو شروع کر لیں بزنس. ہاں, اصل تو بات یہ ہے کہ جینین کریشن اور آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. کچھ بزنسز ہیں 10,000 پاؤنڈ سے لے کے 100,000 تک
ان کی ایگزیکیوشن میں پیسے لگ جاتے ہیں. جی جی کیپٹل چاہیے نا آپ کو. جی جی آپ نے آئی ٹی کی کمپنی کھولنی ہے, 50,000 پاؤنڈ آپ کا, اور اگر آپ کے پاس یہ کیپٹل موجود ہے, جی جی آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے, ریسٹورینٹ آپ کو پتا ہے 1 لاکھ پاؤنڈ سے لے کے 5 لاکھ پاؤنڈ تک ریسٹورینٹ ہے, بالکل صحیح بات ہے. 1 ملین بھی لگ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ موجود ہے اور جینیئن بزنس آئیڈیا موجود ہے, جیسے دیکھیں آپ کے یہاں پہ کچھ برانڈز ہیں, چائے والا ہے, کڑک چائے والا ہے, جنہوں نے اپنی سٹارٹ اپ شروع کیے, پھر چینز بنائی, انہوں نے ایک یونیک آئیڈیا مارکیٹ میں لے کے آئے, اور ان کے پاس پیسے بھی تھے, آئیڈیا بھی تھا, پلان بھی تھا, ایگزیکیوٹ بھی کیا انہوں نے. اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں. نعمان صاحب کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ کمپنیز آپ اس کے ساتھ رجسٹر کر رہے ہیں اور وہ آپ اس کو بینک اکاؤنٹ کھولیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی امیزون, ای بے اور یہ علی بابا اور واٹ ایور, یہ میں اگر آن لائن بزنس کروں یا واٹ ایور کچھ اور کروں, کیا اس بزنس کی گریوٹی یعنی اس کی منیمائزیشن اور میکسیمائزیشن بھی ہے؟ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں میں 5,000 سے بھی بزنس چلا رہا ہوں, آن لائن چلا رہا ہوں, 10,000 سے بھی چلا رہا ہوں, کیا یہ آگے چل کے ہیلپ فل ہوگا اس کے؟ آج کل شیخ صاحب ہوم آفس 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتا ہے. ہاں یس, یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہی اور یہ آپ نے امیزون, ای بے یا آن لائن بزنس کی بات کی ہے, ای کامرس بزنس کہلاتا ہے. آپ ای کامرس کا بزنس کر سکتے ہیں کر یہاں پہ. سکتے ہیں. آپ 5,000 چھوڑیں, 2,000 سے بزنس کریں, لیکن آپ نے جب کسی کو جاب دینی ہے تو شیخ صاحب اس وقت سیلری کتنی ہے بتائیں, میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. 38,700. اگر آپ کا بزنس جینوئنلی ٹریڈ کر رہا ہے اور دس مچ منی وہ میک کر رہا ہے کہ کسی کو 38,700 کی سیلری پے کر سکتا ہے, چاہے وہ آپ خود ہی ہیں, تو یس اس بزنس کا اسپانسر لائسنس لیا جا سکتا دیکھیں ہے. مان صاحب یہ لیکن اس کے لیے پہلے ٹریڈ کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی اس کے لیے پہلے آپ کا ٹرن اوور ہونا چاہیے. مہینے میں کوئی 25 سے 30 کالیں ہمیں یہ فیس کرنی پڑتی ہیں اور اپنے کسٹمرز کو یا جو بھی ہمیں سنتے ہیں یا پوچھتے ہیں ان کو, یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا ہے تاکہ ان کے لیے یہ سیٹسفیکشن ہو کہ 38,700 سے بزنس کا فلو کہیں اوپر ہو, then you will be able. آپ دیکھیں نا, آپ 2,000 سے بزنس سٹارٹ کیا آپ نے, اور 2,000 سے بزنس سٹارٹ کر کے پورے مہینے میں ٹریڈ آپ کر رہے ہیں 1,000 پاؤنڈ کی, 2,000 پاؤنڈ کی یا 3,000 پاؤنڈ کی, تو آپ 38,700 کا بندہ کہاں سے رکھیں گے؟ آپ کے تو بزنس کے اپنے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے. اگین میں پھر وہ پہلے والی بات پہ آؤں گا کہ جینیئن بزنس آئیڈیا, جینیئن بزنس, آپ کا جینیئن بزنس نہیں ہے تو آپ سیلری کیسے دیں گے اپنے آپ کو یا کسی اور کو؟ لوگ دیکھیں نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کو رجسٹریشن کروانا, 50 پاؤنڈ میں کمپنی رجسٹر کروائی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا رحمان صاحب, بہت سارے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں یا کلائنٹس کہ جی اس کے اندر کوئی منیمائزیشن میکسیم 38,700 کا تو دیکھیں منیمائزیشن میکسیمائزیشن نہیں شیخ صاحب, پھر وہی بات ہے جینیئن نیڈ. آپ کی جینیئن نیڈ اگر ہے, پہلے بات ہے بزنس کی جینیئن نیڈ, پھر بزنس کا ٹرن اوور کتنا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا ٹرن اوور, اچھا اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ صرف شو نہیں کرنا, یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے چیزیں. 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ سے مراد بھی یہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. جو شو کرتے ہیں ان کے لیے ہوم آفس کی ٹیمیں بڑی اچھے سے کام کر رہی ہیں, ان کے کمپلائنس انٹرویو آ رہے ہیں, ان کے ڈیجیٹل چیک ہو رہے ہیں. ہوم آفس کے پاس ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ وہ خود ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ کمپنی میں جینوئن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کہ چیزیں میک اپ کی گئی ہیں یا چیزیں کریٹ کی گئی ہیں. تو اگین جینوئن بزنس ہونا چاہیے, اس کی جینوئن ٹریڈ ہونی چاہیے. اگر جینوئن ٹریڈ نہیں ہے, جینوئن ٹرانزیکشن نہیں ہے, تو آپ کیسے لائسنس لیں گے, کیسے آپ کا لائسنس ہی پروو نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ بزنس کی جینیئن کریشن, اس کے بعد بزنس کا لائسنس اپلائی کرنا تاکہ بزنس کسی کو ورک پرمٹ دے سکے. لائسنس مین اسپانسرشپ لائسنس. اسپانسرشپ لائسنس آپ اپلائی کریں گے تب جا کے آپ کسی کو کاسٹ لیٹر ایشو کر سکتے ہیں, جس کو ورک پرمٹ بولتے ہیں, وہ ایشو کر سکتے ہیں. آپ منیمم 38,700, ہاں نیو انٹرنٹ ہیں جن کی سیلری تھوڑی سی لو ریٹ پہ ہوتی ہے, جیسے کچھ لو ریٹ ہیں, اسٹینڈرڈ روٹ ہیں 30,960, 30,960 پاؤنڈ کی سیلری, وہ نیو انٹرنٹ کے لیے ہے. نیو انٹرنٹ وہ جنہوں نے یہاں پہ گریجویشن کمپلیٹ کی ابھی اور وہ مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, وہ نیو انٹرنٹ ہے. وہ نہیں نیو انٹرنٹ جو آؤٹ سائڈ یو کے سے آ رہے ہیں, ان کی 38,700 ہوگی سیلری. تو جینیئن ٹریڈ ہونی چاہیے, جینیئن ٹرن اوور ہونا چاہیے. اچھا رحمان صاحب, اس میں ماشاءاللہ آپ کا اس پہ کمپریہنسو آپ کی ورکنگ بھی ہے, آپ کی نالج بھی ہے. میں آپ سے چلتے چلتے اس میں ایک اور بھی سوال, اس میں کوئی ٹائم فریم بھی ہے؟ آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتا ہے. کیا اگر میرا بزنس ٹرن اوور 50 سے ابو ہے اور میں ایک
امپلائی کر سکتا ہوں، پھر میں اس میں آتا ہوں، کیا 1-2 مہینے کے بعد بھی مجھے لائسنس مل سکتا ہے یا مجھے وی ہیو ٹو ویٹ 6؟ آپ کے پاس جینوئن بزنس آئیڈیا ہے، ہاں، آج ہی آپ کمپنی کھولیں، آج ہی اسپانسر لائسنس اپلائی کریں. اوہ دیٹس گڈ. سو دیٹ مینس نو، اس پہ کوئی وال آف چائنا نہیں کھڑی. دیکھیں جینوئن بزنس آئیڈیا آپ کے بینکس میں کیپٹل پڑا ہوا ہے. نہیں، آپ نے کہا نا 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں. وہ موسٹ کیسز میں مانگتے ہیں، ہاں، لیکن آپ کے پاس اگر جینوئن بزنس آئیڈیا، آج ہی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، آپ کو 10 بندے چاہیے، کہاں سے لائیں گے 10 بندے؟ ٹھیک ہے. وہ 10 بندے لوکل مارکیٹ سے نہیں مل رہے، آپ کو مائیگرنٹس مل رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ یو کے سے آپ نے ان کو اسپانسر کرنا ہے. آپ کو پھر کیپٹل بھی شو کرنا ہوگا. آف کورس 10 بندے رکھنے ہیں یا 2 بندے رکھنے ہیں یا 1 رکھنے ہیں، آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. آپ نے ریسٹورینٹ کھولا ہے اور ریسٹورینٹ جس دن پہلے دن کھولتے ہیں آپ نے 40 اسپیسیز ہیں، 50 اسپیسیز ہیں، ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو آپ کو 2 شیف چاہیے، 3 ویٹر چاہیے، 1 سپروائزر چاہیے، 1 مینیجر چاہیے، یس، اور کاروبار کا مالک آپ خود ہیں، ڈائریکٹر آپ ہیں. لیکن آپ ڈائریکٹر ہیں، شیف تو آپ کو چاہیے، ویٹر بھی چاہیے، سپروائزر بھی چاہیے. ان کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ تو وہ آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے. اگر وہ کیپٹل ہے پلس بزنس آئیڈیا ہے اور ایک ویری گڈ ریپرزنٹیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ ود ان 1 month بھی اسپانسر لائسنس لے سکتے ہیں. کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ نے بزنس سٹارٹ نہیں کرنا. دیکھیں نعمان صاحب، میرے پاس کیپٹل ہے، لیٹ سے میں ہوٹل کھول رہا ہوں فار یور سیک آف نالج. میں بیسیکلی مجھے تو پتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں ان کو کلیئر ہو یہ پوائنٹ. میرے پاس ₹1,00,000 1 lakh pounds ہیں. جی ٹھیک ہے. اور میرا بزنس جو میں جا رہا ہوں شروع کرنے، اس میں 10 امپلائی کرنا چاہتا ہوں، اور 10 امپلائی کی تو تنخواہ 370 سے ابو بن جائے گی. بزنس ٹیون یعنی وہ بزنس یعنی جب رن ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں گین بھی بہت ہوگا. کیا اس کو ہم مارجنل کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس کیپٹل، میں نے ایک جگہ بھی لے لی، میں نے اس کے اندر فرنیچر بھی انسٹال کر دیا، ہوٹل کی کونسل سے پرمیشن بھی لی، ہیلتھ اینڈ ہائجین کی. اب پوائنٹ یہ آپ کے پاس A3 لائسنس بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ لائسنس وہ لائسنس، سب کچھ ہے. آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کر. کیا ہوم آفس اس کو ایک آنسر، شارٹ آنسر یس. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ کو بزنس آئیڈیا پلان ایکسپلین کرنا پڑے گا رائٹنگ میں. جو ہم 10 صفحے کا کور لیٹر لکھتے ہیں، اس میں یہی تو لکھتے ہیں کہ ہماری فورکاسٹ یہ ہے کہ ہم یہ فورسی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹھیک ہے 100,000 کا بیک اپ پڑا ہوا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں جہاں تک آپ کی یہ جو آخری الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھی ریپرزنٹیشن بھی چاہیے ہوگی. سر 110%. یہ آپ لے مین کی طرح خود نہیں کر سکیں. سر دیکھیں، بزنس سٹارٹ کرنا، میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. دیکھیں اکاؤنٹنٹ کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں بزنس سٹارٹ کرنا، میں نے کہا میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میرا کام ہے آپ کو اسپانسر لائسنس لے کے دینا ایز اے لائر. یس، آپ اور میں جب ایز اے لائر کسی کا اسپانسر لائسنس اپلائی کریں گے، اس سے پہلے کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، کیونکہ بزنس آنر آپ ہیں. آپ نے بزنس کو سٹارٹ کیا، سب اچھی ریپرزنٹیشن یا اچھا مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ 2 لوگوں کے لیے ورک پرمٹ اپلائی کریں، کاسٹ لیٹر اپلائی کریں، یا 5 کے لیے کریں. آپ کے بزنس کی نیڈ اگر 10 کی بھی ہے فرض کریں، لیکن آپ کی بزنس کی وہ ورتھ نہیں ہے کہ آپ 10 لوگوں کو افورڈ کر سکیں. میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیلف اسپانسرشپ پہ بہت سارا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں نے کوشش کی ہے ود دی ہیلپ آف مائی لرنڈ فرینڈ کہ آپ کو ان چیزوں سے آشنا کروایا جائے، یا کمپلیکیٹڈ کوسچن جو آپ کے برین میں ہیں اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کسی ایڈوائزر کا نمبر نہیں ہے، کو پتہ نہیں ہے کس سے رابطہ کرنا ہے، who will be the best person to give this information. تو ہم یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. اور اس میں ایک شیخ صاحب، سوری آپ کی بات میں نے کاٹی، آپ 1,00,000 پاؤنڈ کا 5,00,000 پاؤنڈ کا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن 100 پاؤنڈ کر کے خرچ کر کے آپ کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. یہ میری سمجھ سے یہ میں اس پہ خاموشی بہتر سمجھتا ہوں. اتنی آپ کی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے، اسپانسر لائسنس کی کر رہے ہیں، اور آپ ایک فارم فل کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسپانسر لائسنس اپلائی کیا، اور ہوم آفس اتنا پاگل ہے کہ بغیر چیزیں جج کیے ہوئے آپ کو اسپانسر لائسنس دے دے. رومان، آپ تو اچھا ایکسپرٹ آپ کو ہائر کرنا بہت ضروری ہے. رومان، یہ ہم آپ دونوں، میں بھی اور آپ بھی اس پہ حسن ظن رکھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی کو اس پوائنٹ پہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہے. آپ کے نزدیک کوئی بھی ایکسپرٹ ہے، آپ گوگل پہ لکھیں کہ میرے نزدیک میں اس وقت اچھا امیگریشن لائر کون ہے، آپ اس کے پاس جا کے مشورہ کریں اور پیسے دے کے مشورہ کریں.
کیونکہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ کوئی بھی ایکسپرٹ آپ سے 4 5 10 کوسچن کر کے آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. تو اچھا مشورہ بہت ضروری ہے. اچھا رومان صاحب، اس میں ایک اور کوسچن بھی ہے آپ کی اجازت سے، اگر جی شیخ صاحب. کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹربل یعنی جو ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، کیئر ویزے پہ ہیں، ان کے امپلائرز ہارڈ ٹائم فیس کر رہے ہیں یا وہ ہارڈ ٹائم فیس کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کیا کہتے ہیں ایک جسے بلائنڈ ایریا سے نکل کے ہم لائٹ میں آ جائیں. ان کا دیکھیں، یہ تو رائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے لوگوں نے ورک پرمٹس لیے ہیں، بیچارے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنی پراپرٹی سیل کر کے آئے ہوئے ہیں. کیا اس کیٹیگری میں، جس کو اب کیٹیگری کا لفظ شاید میں غلط یوز کر، اس سیلف اسپانسرشپ میں ہم اس کو کسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی اس میں بیٹر چانس ہے؟ پھر وہی بات ہے، جی جی بزنس شروع کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ایگزیکٹلی. جینوئن بزنس آئیڈیا اینڈ پلان اور کیپٹل. کوئی بھی بندہ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہ بزنس شروع کر سکتا ہے. ریکوائرمنٹس پوری کریں، لائسنس لیں اور ورک پرمٹ ایشو. مطلب ہے وہ فرسٹ اینڈ اوورسیز ہے، ان سائڈ یو کے، سینیریوز وہی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ویزا لائیو ہے، یعنی ان کا ویزا ابھی خدا نخواستہ وہ ایک لوکل ایجنٹ ان کو رکھنا پڑے گا اور اس کی مدد سے وہ یہ ساری سینیریوز وہی 1 اور 2 رہیں گے. ایگزیکٹلی سینیریوز. اور آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جینوئن بزنس ہو. مطلب اگر کوئی بندہ ٹریول میں کسی کا ویزا پرابلم میں آ گیا ہے، صرف فار دا سیک آف دا ویزا وہ یہ سارا کام کرے تو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں میک اپ کی گئی ہیں. اچھا رومان صاحب، معذرت کے ساتھ اس میں ایک اور کوسچن ہے، ڈیو ریسپیکٹ، کیونکہ بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں جو سن کے بعض اوقات مزہ بھی آتا ہے، سم ٹائم ہمارا بھی برین چلتا ہے کہ یار یہ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں. مثلا اب یہاں پہ کچھ لوگ ورک پرمٹ پہ ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹس نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ کھول لی ہے، لیٹ سے مونزو پہ کھول لیا، کسی اس پہ ویز پہ کھول لیا یا کسی اور پہ کھول لیا، اور وہ انہوں نے آن لائن بزنس شروع کر دیا، یہی ای کامرس کا. اور وہ اس بنیاد پہ یہ الیج کرتے ہیں کہ جی اب تو ہم کیونکہ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ لیگلی اسپیکنگ دے کانٹ ڈو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، وہ کمپنیز ہاؤس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب کچھ لوگ سیلف بزنس نہیں، سیلف اسپانسرشپ جو اسکلڈ ورکر پہ ہیں وہ پارٹ ٹائم بزنس کر سکتے ہیں. اگر وہ ای کامرس پہ بزنس کر رہے ہیں پارٹ ٹائم اور اسکلڈ ورکر ہے تو وہ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسکلڈ ورکر کا ڈیپینڈنٹ ہے، وہ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس بنیاد پہ کیا وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں کل سیلف اسپانسرشپ پہ چلا جاؤں؟ اگر ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں تو یس، وائی ناٹ. نہیں، ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑیں گی نا. دیکھیں نا، وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا، وہ سیٹلڈ ہے. لیول 1 کا جو یوزر ہے، جو لوکل ایجنٹ ہے، وہ تو پھر بھی رکھنا پڑے گا. میں یہی سیٹلڈ پرسن برٹش نیشنل آپ کو ایز اے لیول 1 یوزر اپنی کمپنی میں رکھنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے رومان صاحب کہ یہ کانسیپٹ ان کا آپ اس آنسر کے ساتھ کلیئر کر رہے ہیں کہ وداؤٹ لیول 1 ایجنٹ وہ یہ بزنس جو بھی کر رہے ہیں، چاہے اربوں میں کر رہے ہیں، جی اس کی بنیاد پہ وہ اسپانسر لائسنس نہیں لے سکتے. بزنس کر سکتے ہیں لیکن اسپانسر لائسنس لینے کے لیے لیول 1 یوزر آپ کو اسپانسر شپ کی اپلیکیشن کرتے ہوئے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ لیول 1 کا یوزر ہے. وہ آپ کا ایچ آر مینیجر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا انادر ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے. آپ ڈائریکٹر ہیں، ایک اور ڈائریکٹر جو کہ برٹش نیشنل ہے یا سیٹلڈ پرسن ہے، وہ لیول 1 کا یوزر ہوگا اور آپ اسپانسرشپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ دس ویڈیو کلیریفائی یور کمپلیکیٹڈ کوسچن. ہم نے کوشش کی ہے، میں نے رومان صاحب کی ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ یہ کلیریفائی کریں یہ چیزیں، اور ہمارا یہ ویڈیو دونوں چینلز پہ چلے گی، میرے چینل پہ بھی، ان کے چینل پہ بھی. اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم دونوں سے نہ کریں، کسی اور اچھے اپنے امیگریشن ایڈوائزر سے کریں. لیکن کائنڈلی یہ جو کچھ گمان یا اپنے سیلف ایکسپیکٹڈ قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور پوچھتے ہیں، تو یہ اس کا بیسٹ آنسر ہے. اس ویڈیو کو ضرور واچ کریں، لائک کریں. آئی ووڈ بی گریٹفل فار دس ایوری تھنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.